بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاکر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر بیسٹ نالج۔ ناظرین، آج ہم بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں بات کریں گے کہ بادشاہ ذوالقرنین کون تھے اور بادشاہ ذوالقرنین کا پورا نام کیا تھا، اور بادشاہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو کہاں پر اور کیسے قید کیا ہوا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کے نبی ہونے اور نہ ہونے میں علماء اسلام کا اختلاف ہے، اور حضرت ذوالقرنین روم اور فارس کے بادشاہ ہیں۔ البتہ ان کے نیک اور عادل بادشاہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں حضرت ذوالقرنین کے مختلف اسفار کا تذکرہ فرمایا۔ یاجوج ماجوج اور انسانوں کے درمیان حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار سدھ سکندری ہی حائل اور مانع ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے نام اور نسب میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ صاحب ابطلاء اخیار کہتے ہیں ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ آپ کے والد اپنے زمانے میں علم نجوم کے متجرب عالم تھے۔ فلکی اثرات کے جس قدر وہ ماہر تھے اس وقت اور کوئی نہ تھا، اور انہوں نے طویل عمر پائی۔ ایک رات انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاگتے جاگتے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، لہٰذا یہ جی چاہتا ہے کہ آنکھ لگا لوں، میرے بجائے تم جاگتی رہو اور آسمان کو تکتی رہو۔ جس وقت ایک ستارہ فلاں جگہ انگلی کے اشارے سے جگہ تعین کر کے بتلایا، طلوع ہو تم مجھ کو جگا دینا، میں اور تم آپس میں مل جائیں گے، اس سے تم حاملہ ہو جاؤ گی اور تمہارے بطن سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آخر زمانہ تک زندہ رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ سو گئے۔ اتفاق کی بات کہ ابو سکندر کی سالی یعنی ذوالقرنین کی خالہ اپنی بہنوئی کی یہ بات سن رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے یہ قصہ بیان کر دیا۔ جس وقت وہ ستارہ معینہ جگہ پر طلوع ہوا، سالی جاگ کر فوراً اپنے شوہر سے جا ملی۔ چنانچہ اس کو حمل رہ گیا، اور مدت حمل گزر جانے کے بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام رکھا گیا۔ ادھر سکندر کی والدہ آسمان کو تک رہی تھی کہ اس کے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر آیا اور ستارہ کو دیکھنے لگا، لیکن اس وقت وہ ستارہ اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے اس کام کے لیے جگاتی ہوئی شرم آئی، اس بنا پر نہیں جگایا۔ یہ سن کر شوہر بولا کہ میں 40 سال سے اس ستارہ کا انتظار کر رہا تھا، تم نے میری ساری محنت اکارت کر دی۔ خیر، اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، ایک گھڑی بعد ایک دوسرا ستارہ نکلے گا، اس وقت ہم دونوں مل جائیں گے اور اس حمل سے ایسا بچہ ہوگا جو سورج کے دونوں کرنوں کا مالک ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس حمل سے سکندر ذوالقرنین پیدا ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خالہ کی بطن سے حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پوری روئی زمین پر حکومت کرنے والے صرف 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، اور کافرین میں نمرود اور بخت نصر۔ امت محمدیہ میں 5ویں ایک اور ہوں گے، وہ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ جو لوگ آپ کی نبوت کے قائل ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، قُلْنَا يَا ذُوالْقَرْنَيْنِ۔ جو حضرات آپ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک عادل صالح بادشاہ تھے،
آپ کی نبوت کے قائلین کا کہنا ہے کہ جو فرشتہ آپ پر نازل ہوتا تھا اس کا نام قائل ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو قیامت کے دن زمین کو تہ و بالا کرے گا، اور پھر تمام مخلوق میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے دنیا کے سفر کا ارادہ کیا اور دنیا کا سفر شروع کیا، اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس یعنی آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی مشرق کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدر یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو 2 پہاڑ تھے، اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مسح کرتی وہ ان سے پھسل جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جس کے دونوں طرف پہاڑ تھے، بیچ میں وادی تھی۔ وہاں کے بسنے والوں کی گفتگو کی سمجھ نہ آئی، یا وہ قوم آپ کی گفتگو سمجھنے پر قادر نہ تھی، مگر انہوں نے کسی طرح سکندر ذوالقرنین سے یہ شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ہماری کھیتیاں تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج ان غریبوں کی بستی میں آ کر گھاس پتے اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور سوکھی ہوئی اٹھا کر لے جاتے۔ بقول بعض یاجوج ماجوج آ کر انسانوں کو کھا جاتے تھے۔ اس قوم نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنوا دیں۔ سکندر ذوالقرنین نے کہا، تمہیں تمہاری دولت مبارک ہو، تم صرف کام کرانے میں میرا تعاون کرو، ساز و سامان ہمارے پاس کافی موجود ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اس کے بعد سکندر نے جا کر دونوں پہاڑوں کے درمیان کے فاصلہ کا اندازہ لگایا تو فاصلہ 100 فرسخ کے برابر تھا۔ چنانچہ بنیادیں کھودنے کا حکم دیا، اور اتنی گہری بنیادیں کھدوائی کہ پانی نکلنے لگا، اور یہ بنیادیں چوڑائی میں 50 فرسخ تک کھودی گئی، اور اس بنیاد کا بھراؤ بڑی بڑی چٹانوں سے کیا گیا، اور اس کا گارا پگھلے ہوئے تانبے کا بنایا گیا۔ وہ دیوار ایسی تیار ہو گئی کہ گویا زمین کے اندر سے نکلا ہوا پہاڑ ہو۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج اس دیوار کے چکنے ہونے کی وجہ سے نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے، چونکہ وہ بہت مضبوط ہے۔ چنانچہ ایک طرف دیوار اور دوسری طرف سے سمندر کے درمیان ان کو قید کر دیا گیا، اور اب تک اسی جگہ قید ہے۔ ان کی خوراک مچھلیاں ہیں جو موسم بہار میں ان پر بارش کی طرح برستی ہے۔ بعض نے مچھلیوں کی بجائے سانپ کہا ہے، وہی مچھلیاں وہ پورے سال کھاتے ہیں، اور ان کی کثیر تعداد کے باوجود انہیں خوراک کی کمی نہیں ہو پاتی۔ یہ باری تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور یہیں پر وہ قیامت تک قید رہیں گے۔ قیامت کے نزدیک وہ پھر یہاں سے اس قید سے چھڑوا لیے جائیں گے۔